بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بقرہ عید کی آمد تھی اور قصائی میاں بے حد پریشان تھے کیونکہ انہیں ابھی تک کسی جانور کو ذبح کرنے کا آرڈر جو نہ ملا تھا۔ صبح سے سر جھکا کر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اگر آرڈر نہ ملا تو فاقے کی نوبت آن پہنچیں گی۔ فہیم قصائی کا اصل نام تو کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ ان کے آباء و اجداد ہندوؤں کی ظالمانہ کارروائیوں کی نظر ہو چکے تھے اور معجزاتی طور پر جان بچاتے ہوئے نئے وطن کی سرحد پر فہیم تنہا کھڑا تھا۔ اس وقت اس کی عمر مشکل سے 3 برس ہوں گی۔ ہارڈ ووڈ کراس کرنے کے بعد لاہور کے مہاجر کیمپ میں ایک بزرگ عورت اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہاں کئی لوگ موجود تھے۔ نزدیکی قصبے سے آئے ہوئے ایک شخص اور اس کی بیوی وہاں آنے والوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ بڑھاپے میں اکیلے زندگی بسر کر رہے تھے اور مدت سے پیاسے صحرا پر ابر برسنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس بچے کو دیکھ کر دونوں کے دل میں اولاد کی آرزو کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ انہوں نے بچے کو تنہا دیکھ کر اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام فہیم رکھ دیا۔ فہیم ان شفیق ہستیوں میں گھل مل گیا اور اس طرح وہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ اس شخص کا نام معراج دین تھا۔ وہ قصاب کے پیشے سے وابستہ تھا۔ اس کا چھوٹا سا ایک گھر تھا جو کہ تھوڑے سے صحن اور ایک کمرے پر محیط تھا۔ یہ گھر بہت چھوٹا تھا لیکن یہاں آ کر فہیم کو سکون کا احساس ہوا۔ ماں باپ کا جو سایہ اس سے چھن چکا تھا، معراج دین اور اس کی بیوی کی صورت میں اسے دوبارہ مل گیا۔ اماں اسے صبح سویرے جگا کر دیسی مکھن، مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ کھلاتی۔ وہ دونوں فہیم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس طرح فہیم کی پرورش ایک قصبے کے چھوٹے سے علاقے میں ہوئی۔ اب وہ بڑا ہو گیا اور اس نے بھی معراج دین کے پیشے کو اپنا لیا، یعنی اب وہ بھی ایک مشہور قصائی بن گیا۔ عید الاضحیٰ قریب تھی۔ فہیم بے حد خوش تھا کہ اس عید پر اچھی خاصی آمدنی ہوگی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ اس علاقے کے زمیندار نے مویشی کی ایک منڈی لگائی اور اس میں جانوروں کی قیمت دگنی رکھی اور قصبے کے لوگ اس زمیندار سے ڈرتے تھے کہ کسی اور منڈی سے اگر قصبے میں جانور لے آئے تو زمیندار سے دشمنی ہو جائیں گی۔ اس علاقے میں سب سفید پوش لوگ رہتے تھے، دگنے دام سے مویشی خرید کر قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ اب فہیم قصائی پریشان ہو گیا کیونکہ نہ کسی نے مویشی خریدے اور نہ ہی اسے قربانی کے آرڈر ملے۔ کمائی کا یہ مہینہ سال میں ایک بار ہی آتا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر فہیم قصائی پریشان ہو گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زمیندار کی اکلوتی بیٹی بیمار ہو گئی تو زمیندار کی بیوی نے زمیندار سے کہا کہ تم نے ایک اہم فریضے کو سب کے لیے مشکل بنا دیا، اس لیے ہماری بچی اس عید کی خوشیوں سے محروم ہو گئی اور ہم بھی اس کی تکلیف کی وجہ سے عید کی خوشیوں سے محروم رہیں گے۔ زمیندار نے جب اپنی بیوی کی بات سنی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور تمام مویشی کے دام اس نے مناسب کر دیے۔ گاؤں کے سبھی لوگ خوشی خوشی مویشی خریدنے گئے اور فہیم قصائی کو بہت سارے آرڈر ملتے گئے۔ فہیم قصائی کی مایوسی اب خوشی میں بدل گئی تھی اور قصبے کے تمام متوضع گھرانے کے لوگوں نے سنت ابراہیمی کا فریضہ باخوشی ادا کیا اور عید کی خوشیاں تمام قصبے کے لوگوں نے مل جل کر ایک ساتھ منائی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔